ابن اساکر دا حوالہ ہے، امام علامہ ابراہیم طبرانی علیہ رحمہ نے بھی نقل کیتا ہے۔ اس تو علاوہ ریاض النظر وچ حاجی موجود ہے مکمل تفصیل نال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بھی تشریف فرما شان تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی۔ کیڑی نماز؟ فجر دی نماز حضور نے پڑھائی۔ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ زیبا پھیرا کہ حضور دی عادت مبارک آئی، سرکار جدو مسلح تے رخ پھیریں دیں جی میں سارے امام صاحب استاد جی نماز سلام پھیریں دیں تے پھر سارے والے پاس منہ پھیر کے اونچی آواز نال کلمہ پڑھ دیں پھیریں دیں نا جی۔ یہ ساری طریقہ نہیں، یہ رسول اللہ دی سنت مبارک ہے۔ سرکار رخ زیبا پھیریا، میرے آقا نے صحابہ والے دیکھیا، حضور دی عادت مبارک سی سرکار ایک ایک صحابی تو پوچھ دین حال دے تیری رات کیویں گزری، جانی جان نبی صحابہ تو پوچھ دین، اور میرے آقا صحابہ کو سبق دینے ہیں، صحابہ دے طریقہ جی میں رسول اللہ کر دین صحابہ بھی اوہی کر دین۔ حضور صاحب کو سبق دیتا ہے کہ جب تسا آپس مسلمان بھیرا ملو تو ایک بیاد حال حوال گھنو۔ جمعہ شریف جب جمعہ قائم ہویا تو اس وجہ نال قائم ہویا کہ دور دراز دے جڑے صحابہ کرامن حضور دے غلامان اوت اکثر حضور دی خدمت جانیان سونا ایک دیو جا کو مقرہ کرو ہا کہ ایسا کٹھے تھی وہاں ایک بیاد حال ہی منڈوا تھے رب دی عبادت ہی کرنا تو انہوں دی دل دی چاہت آئی، چاہت مقرر تھا کہ میرے نبی سونے نے جمعہ پڑھاؤں دا ابتدا شروع فرما چھوڑے، حکم ربی آئی، لیکن وہ صحابہ کرام دا طرز عمل تو انہوں دی خیش تے چاہت لوگ جمعہ لے دن کٹھے تھی نیان ٹھیک بیانال ملاقات کرے نیان تے رب دی عبادت کرے نیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا مسلمان بھیرانو رب دی رضا دی خاطر سفر کر کے انہوں ملاقات کرے نے جدہ ایک بیانال مسافہ کرے نے اللہ دوہ دی بخشش فرما دینے، لیکن خرچ کوئی نہیں دنیا دا، صرف رب دی رضا واسطے ایک بیارے یار سجن میں ملن واسطے ویندہ ہے، محبت کرے نا تو رب دی رضا دی خاطر، اگر کسی نال کوئی نفرت کرے نا تو وہ بھی رب دی رضا دی خاطر۔ تو میں عرض پہ کردہ رسول اللہ نے رخ زیبا پھیریا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھیں دے حضور دے غلام ایمی نال صحابہ دے بچکار بیٹھے کہ حضور دے چہرے مبارک تے ٹک ٹکی لگا کے نا بڑی چاہت نال بڑے آرزوہ نال حضور دے چہرے کو ویدہ بیٹھے وما علینا کہہ دیں میرا خیال تھکے بیٹھے ارسلان صاحب کتے بیٹھے اچھا جی ماشاءاللہ جی حلوہ شریف یہ کہنا کھا گئے ہم کچھ نہیں دے سکتا چوکی بھر ادرا تیرے کچھ تھوڑی جنہیں ہوں یعنی منہ سنونا تھی ونجا جی پھر یا حضور ایک صحابی ہے تے رسول اللہ دے چہرے نو حسرت بھری نگاہ نال پہ ویدہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ اسے صحابی تھی پئی کیونکہ دلان دے راز سرکار جان دیان حضور دی نگاہ پئی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑیا حسرت بڑیا نگاہ نال ویدہ بے ہیں خیر عرض کی تھی سونا جی اجازت ہوئے تو میں تھوڑی جے نیڑے تھی ہاں حضور فرمائے نیڑے تھی یا سرکار کی خدمت سے نیڑے تھی آیا ہے میرے نبی کریم فرمایا ہون ڈس کیوں بڑی حسرت بھریا نگاہ نال ویدہ ہیں خود دیکھیں جو ہنجو ترے ہوئے ہیں سرکار فرمایا رونا کیوں ہے آدھا سونا میں ہونا اکھیاں جو ہنجو پیاوا ہے لاوا لیکن دل چک بڑی آرزو ہے چاہتے بڑی پرانی گل یاد ہے میرے دل چ خیال آئی اج سونے دا دوہا دا چہرہ پیا ویدا ہے اج موقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو گل پوچھ لے وے لجپالا میرے دل چ بڑی پرانی چاہت آئی میرے دل چ بڑی پرانی گل پھبی ہوئی ہے لجپالا اجازت ہوئے تے گل پوچھے لاوا میرے سونے نبی فرمایا پوچھ کیا پوچھنا ہے حضور دا غلام حق جوڑ کیا دے سونا پوچھنا اے ہاں
میرا کوئی دور ابتدائی کفر چ گزرایا ہے تے سونا گل اے پوچھے گا میں کفر دی حالت دے اندر بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہوئیاں نے بڑیاں چنگائیاں کیتیاں ہوئیاں نے برے کام تو بچا رہا ہمیشہ چنگے کام کرے نہ رہ گیا وے لج پالا اے پوچھے گا جڑیاں نے کیوں میں جہالت کے دور چکیتیاں نے اللہ انہاں دا بھی اج صلہ دے سی کوئی وے لج پالا جڑیاں نے کیا میں دور جہالت جی کیتیاں ہوئیاں نے اللہ انہاں دا اج صلہ دے سی کوئی نہ جانی جان نبی مسکرا کی فرمے دے او میرے غلام جی لج پالا فرمایا او کیڑی نیکی کیتی ہے جڑی جہالت کر کے اج نیکی لین واسطے اجر لین واسطے روپیہ رکھدا ہے او کیڑی نیکی ہے جڑی کفر دے حالت وچ کیتی ہے تے اج ثواب دا طلبگار ہے اج سونا میں دسیا وا صحابہ کرام دا مجمع لگا ہوئے مسجد نبی جمع غفیر صحابہ کرام بیٹھے نے رسول اللہ دے ہر صحابی دی نگاہ میرے آقا دے ودوہا دے چہرے تھی او جوان کھڑا تھی گئے اب لج پالا میں جیڑی گل آدھا او اے جی سونا کیڑی ہے اب سونا دور جہالت جی میں اٹھ چرے نامی تے اٹھ کھندا می تے میں چینا می میں اٹھاں دا چروامی اٹھ چروالمی میں اٹھ بازاروں لے دمی چرا چرا کے موٹے تارے کر کے بازار بیچانا منڈی بیچانا سونا میں اٹھ گندامی اٹھوالمی سونا میں ترے اٹھ بازاروں لائیں جنہ دیا نو کوہانا ہو گیا عرب دے علاقے دے مریو دے اٹھ بھی موجود جنہ دیا کوہانا دو دیا نے درمیان جی قدرتی طور دے جگہ بڑیوں نہیں بہمن دی سونا میں کو نہ اٹھا نال پیارے عرب دے اندر اٹھ او بڑے قیمتی نے انہوں دی قیمت دھیر ہوں دیئے سونا میں او گھندامی تے وچے نامی ہکڑی جو ماترہ اٹھ ہوا گھندی نے شامی کلے پہ بدھیمی بانے چے جنہ سویر اٹھا میرے ترے اٹھ گئے بار میں کو نہیں لبے میں علاقے وچ پھرا میں کو نہیں لبے آخرکار پیرا چاندہ سامنے جنگل ہی جنگل جو چلا گیا جنگل دا ایک کونا تلاش کی تمی میں کو نہیں لبے وے لج پالا جنگل تو پار جڑا میں چلا گیا ایک پرانی آبادی آئی اون دیوال میں جان لگا دور ویکھنی ایک گھر دے اندر میرے ترے اٹھ بدے ہوئے سونا میرا دل خوش تھی ہے میں بجدا اٹھانو لین واسطے گیا دور جو میں ویکھ لے میں جدہ ہوں محلے چے داخل تھی میں بھجاوے نا میری دید اٹھا دی اچانک میں ویکھے ہے ایک جوانے میں کاند نال رونا بیٹھا ہے میرا دل تسلی نہیں ہوئی میں اٹھ بھول گیا واللہ یا اندے نال بات ہے اندے مونڈے تے ہاتھ رکھا میں کبھی بھراوا تے کو کائیں روایا کیوں رونا بیٹھا ہے دیوار نال ٹیک لا کہتے کو کہیں روایا ہے کو غم ہے کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے میں کو دساوے میرے کو پیسہ بھی ہے میں تیری ہر امداد کر سکنا کیوں پیار رونا ہے انہیں انہیں اشارہ دیتا فرمایا جا رہا اے میرا اپنا غم ہے حضور دا غلام آگئے سونا میرا دل برداشت نہیں کیتا حالت کفر جمی لیکن دل میرا برداشت نہیں کیتا بندہ رونا پیے میں لنگ بنا سونا میں بلایا میں ادنال باغیا میں ہاتھ جوڑے میں اقدس کیوں پیا رونا ہے میں تیرے دل دا مداوع کرین ہوا انہیں آگیا چل رہی پوچھنا جو ہے میں تے کو دسینا وا ساری قوم دی ریتے دھی جم پوے قتل کر چھوڑے نیا پتر جم پوے باقی رکھ چھوڑے نیا تے میں روندا تا بیٹھا میرے کمرے دے اندر میری گھر لیے بچی دی ولادت پہ تھی نہیں تے میں کندھ نال رونا میں کٹھیوں نال پیارے میرے دل چ خیال والا گئے کتھے میری دھی نہ جم پوے بلادری والے آسلوں کو قتل کرے سے وہ سونا دور دے رہیا
میں کوئی غم کھا دیوے میں روندا بیٹھا تے لا تو ازان یاد پہ کرنا مہربانی تھی وے میری دھی نہ جمے تو دھی کو ہیچ ویسی ای وجہ نال پہ روندا اے حضور دا غلام آگا سونا ان دی جملے سنے میں بھی کند نال ٹیک لا کے باغ سجنا میں اپنی زندگی دے 38 سال دے اندر 20 یا 21 سال میرے خطابت تھی جائے میں ان زندگی وچ بڑے بڑے گھر ویکھے اس گھر وچ ہر چیز موجود ہونی ہے ساریا خوشیاں موجود ہونیاں نے لیکن جے کسے ماں دے کول دھی جم پئی پہلی دوجی تریجی اس نیانی نو طلاق دی وینی ہے آدھر تو بدبختی ہے ایڈے کول پتر کوئی نہیں رب دا عرش حل دائے میرا مالک فرمین دائے وے بد نصیبہ میرا قرآن پڑھ پتر دیون والی ذات بھی میری ہے پتھیاں دیون والی ذات بھی میری ہے کیوں غریبنی نو طلاق پہ دینا ہے کیوں انو مار پہ مرینا ہے کیوں کو سجاوہ پہ دینا ہے تکلیف ہی جلی مصیبت ہی جلی 9 مہینے تیری امانت کو پیٹ جو رکھے ہیں تکلیفہ برداشت کی دیا تے کو پتہ کوئی نہیں ماں دا کیا مقام ہونا انہیں دھی جائیے تے بدنصیب مور بٹا لے تو 4 مہینے ٹبری نال نہیں بولے نا وے کالے والا لی گھنائیے تیرے کل پتر کوئی نہیں میں دوجی شادی کرے نا دوجی نا تریجی کر چوتھی کر منہ کوئی نہیں لیکن این نیانی نو غریب نو دھیدہ میرا نہ مر دیدہ میرا کیوں مرے نائے دیا تو خوش نصیبہ کو نصیب دینیا میرا سونا نبی فرمے دے میرا خوش نصیب غلام جیدی اولاد اندر پہلی دھی حضور فرمایا میرا خوش نصیب غلام جیدی اولاد کی پہلی دھی میں گل دور لے گیا توجہ کرو او جوانا دے ان بھی سونا میں بھی کند نال ٹیک لا کے باتھیاں ان دے نال میں بھی روندہ بیٹھا تے میں بھی دعا پیا کردہ شالائی دی تھی نہ جمے تاکہ مونجھا نہ تھیوے اچانک کچھ لمحے گزرے ایک مائی آئی ہے دائی آئی انہیں کنارے نال زاری تھی کیا دیئے وے جوانا تھی جم پئی تیری تھی گئی ہے انہیں چیخ نکلی انہیں زمین تے ہاتھ رکھ کے والگونیا تے ہاتھ مرے نئے رو کیا دے جوانا ہمیں کو ڈر رہی میری تھی جمسی ہونے میرے قوم آلے آوے سن میرے جگر دا ٹکڑا میرے سامنے زبا کرے سن اور روندہ ہے چیخ دائے اے حضور دا غلام آدھائے سونا میں ان کو آکھی ہے رونا میرے نالک سودا کر کیڑا آدھے ایوے کر او میرے سامنے ترے اٹھ کھلے نے انہا ڈو اٹھاوے ترے بچ ڈوتے دے بھی میں کچھ دے تیرے کو لہن سے بتھی ونجنی ہے تیرے کو لہن مار چھوڑنی ہے تیرے کو لہن تو دھی لگی ویسی سی بتھی ویسی ڈو اٹھ تو چکھن دھی میں کچھ دے او ان چہرہ وے کیا دے تے کو کیا پتے دھیاں دا مول کیا ہوں دے جوانا تو کیا دے وہاں جو بھی مانے یا نہ مانے انہیں تیرے بلا دھی والے آوے سن تیری دھی کو زدبہ کرے سن مہربانی کاری دھی میں کچھ دے جو زبہ تھی گئی تائی کڑائی دھی دا منہ نہیں وکھا جو میرے کو لو آ گئی کڑائی دا وڈی تھی سی کڑائی دا دھی دا چہرہ دے گھر سی یا دو اٹھ کھلنا اسا کا نمی دینا میں سوڑا کو کے ترے اٹھ چکھن دھی میں کچھ دے انہیں ذہن چ خیال ربو بن گیا ہے میں کو دھی جو دیتیس میں چاچ سونا گھرنا یا گھر جنہ میں دروازے دی داخل تھیاں ویلا دی پالا میری گھر علی سامنے کھلی آئی میں او بچی کو کپڑی دے اندر لکا کی گھدیاں نامی میری گھر علی آدھی کی لیو دائے میں اگا ذرا نیڑے تا بہوتا مہمان گھنایا ذرا نیڑے تا
وڈا مہمان گن آیا وے لجپالا میں اپنی گھر والی کو بچی دیتی ہے میں کہا میری اپنی اولاد کوئی نہیں یہ بچی کو پالنا ہے ان حفاظت کرنی ہے کچھ جوان کرنا ہے وے لجپالا وقت جلدی گزر گیا میری اوہ تھی جڑی تو کھنا یامی جدا چوکی تھی ہے 3-4 سال دی تھی ہے میں تجارت ونیا جدا واللہ دروازہ کھولانا آوے ہاں میں کو بابا بابا آکھیا میں بے ونیا میں کو مٹھی بھریا میری داڑھی وچ ہاتھ پھیریا میری پیشانی چمیا میں نال پیار کریا وہ لجپالا میں کو ڈاڈا چنگا معاملہ لگائے میں کوئی چسکا لگ گیا ہے ہن میں علاقے وچ پوچھے نا جتھے دھی جمے سونا میں کو چسکا لگ گیا جتھے دھی جمے میں پہنچ وینا او کترے اٹھ دینا دھی گھنانا جگ دی بیٹھے ہو یا کوئی نہ ادھے سونا میں کو چسکا چڑھ گئی میں کو ہینے کی دیتے دل لگی تھی گئی میں ترائے اٹھ گھنوے نا اون بندے کو دینا اون دی کل دھی گھنانا سونا اپنی گھر جی پھلینا اون دی پرویش کرینا اون دی حفاظت کرینا وے لجپالا میں تیرا غلام آج جو تیرے سامنے بیٹھا ہوا میرے نال ونجو میرے 4 دیواری کے اندر ایک نہیں 3 نہیں 4 نہیں 465 بچی ودی ہے میرے بارے وچ 465 بچی ودی ہے میں ہی طریقے دے گھن کے آیا وا انہاں دی پرورش کرینا وداوا یہ سونا تیرے کول میں غلام پوچھے گا وا جو میری او کفر علی نے کی اللہ قبول کرے سی یا کوئی نہ میں حالت جہالت جے نیکی کی تھی اللہ کو قبول سی یا کوئی نہ میرے سونے نبی بیٹھے سن حضور کھڑے تھی گئے میرے لجپال نے اپنے دوئے بائیاں مبارکی میں کھولیا حضور فرمایا سعصا بن ناجیہ اس غلام بنائی سعصا بن ناجیہ جی لجپالا فرمایا اٹھی پہلے میرے سینے نہ لگ حضور نے سینے نال چلائے میرے نبی دے حج مبارک گھاندی پئیے حضور نے میں سینے تو جدا کر کے اندھے متے دیوے ہاتھ رکھیا سرکار فرمایا تو پوچھ دائے کہ میری کفر علی نے کی قبول تھی ہے یا کوئی نہ اجر اللہ نے سی یا کوئی نہ جی سویا فرمایا انہیاں نے کیا دا ایا تا اجر ہی کہ اج محمد سینے نہ لگا کھلا انہیں نیکیاں دا ایت آجا رہی آج میرا سینے نہ لگا کھلائے سجنوں دیاں سوکیاں ننجم دیاں دیاں بھی بڑی مشکل نہ دیاں نے اگر تو پتر ہے تیرے میرے پتر جم گئے تو آدھے میری شان نرالی تھی گئی ہے دھی تے موجہ تھی نہ ہے تے تو ودا بدنصیب انسان ہو کوئی نہیں سیدنا عمر فاروق دا دور مبارک ایک نوجوان نے ماں کو چمیٹ چماری آپ کی عدالت کی گل کھلنا ہے حضرت عمر فاروق نے اس جوان کو صدا فرمایا کیوں ماں کو چمیٹ ماری ہے ظالمہ آدھا سونا میں کو روٹی نہیں پکا دے گی میرے لجپال کریم دے خلیفہ دوم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آج تو ایدہ وڈا تھی گیا ہے کہ ماں کو بھی چمیٹا مرے ایدہ وڈا تھی گیا ہے کہ تو ماں کو چمیٹا مرے نا دیکھو ماں دی شان دا پتہ کوئی نہیں سرکار دے غلام فرمایا اے میرے صحابہ جی اے میرے سجنوں خلیفہ اسلم جی فرمایا واج مشکی دا پانی دا بھر رہا جگ دی بیٹھے ہو یا کوئی نہ میرا خیال ہے میں پشت والے پاسی موڑ چکٹا پنجابی دنوں بولے نے اچھی آواز نال سبحان اللہ سرکار عمر پاک نے مشکی دا منگوایا سرکار نے فرمایا گھننا بھرایا پانی دے مشکی دا گھننا ہے عمر پاک فرمائے اٹھی جوانا جڑا ماں کو چمیڑ ماری کھلائی حضرت عمر اٹھایا فرمایا وے اسلم جی سونا فرمایا ایہا مشکی دا اندے پیٹ نال بن مشکی دا جوان دے پیٹ نال بنیج گیا فرمایا اٹھی ہن اسے دے نال کھاسی اسے مشکی دے نال پیسی
سی اس دنال سو سی 9 مہینے مشکلہ تیرے پیٹ دے ہو سی کم کرے سی دے مشکلہ نال ہو سی سفر کرے سی مشکلہ نال ہو سی مزدوری پتھر توڑے سی دے مشکلہ نال ہو سی فرمائے یا عمر دی وڈی سزا فرمائے تے کو ماں دا پتہ جو کوئی ماں دی کیا شان ہے تے کو میں سمجھانا چاہنا یہ 9 مہینہ تے مشکلہ بدھی وغیرہ جوان دی چیخ نکل گئی پر میں توبہ بھی والماں کو کچھ نہ کھیسا میں تو 4 لمحے اے برداشت نہیں کر سکتا عمر پاک نے تھائی گربان جو پکڑا امی جھڑک جو دتی فرمایا چند لمحے مشکی دے توادر برداشت نہیں کرے نہ ہوئے بدنصیبہ 9 مہینے تک ماں پھر 9 مہینے تیرا مشکی دے تو وزن پھیر آئی تے کو ماں پھیر آئے اے تو دسا او کیڑا موقع ہے جڑے تیرے واسطے ماں نے دعا نہ ہوئی نماز پڑھ دی تو ہاتھ پیٹ تیرا کیا دی مولا میرے پتر دی خیر ہوئے جڑی چیز گواندو شادی وچ پک دی گئی تے تیرے واسطے موافق نہیں ہوندی اپنی چاہت قربان کر دینی ہے لوگوں کو آدھے ہی چھوات دل بڑا تھی نامی لیکن نمی کھاندا کیونکہ مطلب پیٹ جو میرے بچوں کو تکلیف نہ تھی بنے تیری ماں اپنی چاہتا تیرے تو قربان کی کہ تو ایڈا وڈا تھی گیا آج ماں کو کیا لکھنے لائے ایڈا بڑا بدنصیب ہے کہ کو ویلا بھول گئے جب ماں دی پیٹ چے تائیں پاسا پر پائی تے تیری ماں کو تکلیف تھی تیرے ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے اگر ساری زندگی دی ماں دی خدمت کرنا ایک پاسے تے ماں دی پیٹ چے پاسا جو پر پائی ہو درد ایک پاسے سبحان اللہ توجہ ہے میں ارتے کرینا سونے نبی فرمایا سا بن ناجیہ جی سونا فرمایا اے اسے چیز دا سلائی جو آج میں محمد سینے نہ لگویں صلی آج کے دے بدنصیب و انسان جڑے دھیاں جا تبانی نے لیکن دھی جو ہکے تے ترا پتر بیٹھے آیا کوئی نا دی حکایت رہے پترین عدالت جی بنی کیا لکھ پینے میری دھی مر گئی ہے میری دھی کوئی نہیں جج صاحب وکیل صاحب پٹواری صاحب لکھ لے میری دھی کوئی نہیں میرے اتنے مربع دکھلے لے میرے پتران اڑے چھوڑے ہاں میری دھی انہ چیزہ کو نہیں منگ دی خدا دی قسم نمبر رسول تبا کیا دعویٰ میں دھی بیٹھا حال آج اگر دھی بیراما تو حصہ کئی غلطی نال منگی کھلوئے تے پھرا منہ سجا بانے ناراض تھی نہیں تھی آدھے نے تو کیوں منگ دیئے گانا پترہ تیرے واسط کیتا کپڑے لائے فلانی شہ لائے وہ بدنصیب آئے ضروری نہ جتائیں دیتے نے سونا ضروری نہیں کپڑا ضروری نہیں ہے تیری شان اپڑی آئی آدھائیں بلادری وچ میرا نک کٹے ویسی جب بھیڑ میں اتنا جہیز نہ دیتا اوہ لتا نک بچے نہ یوں اتنا تا نک نہ خیال کرے نہ قبر حشر وچ محمد نو کیڑا منہ نکلے سی رسول اللہ دے سامنے کیویں ویسی پہلے تو میرے بابا تیرے کو پوچھنا تھی سی تائیں جو دادا بنڈارا کیتا ہے پترا نو دے چھوڑی دھی غریب دا حصہ نہیں کیتا اللہ دا قرآن آدھائے دھی تریائی سیدھی مالکے بیرا مانا تریائی سیدھی ذمہ ہے ان دا حق بنتا ہے ان کو حصہ دے میں اسان دیا میں ان کو جہیز بنا دیتا ہے اتنا سونا بنا دیتا میں اے ضروری نہیں شریعت دینا چیزیں کو نہیں منینا جڑی شہد اللہ دا قرآن حکم دینا ہے وہ کر اگر دھی دا حق کاسی یا پھرا بھیڑ دا حق کاسی اے جہنم دی اگارے نے اتھا مول بڑا اوکھا پیوے سیا خیال کریں دھیا دے بھیڑا نال رشتے حق منگر تے نام مقامے ہاں آج جڑی بھیڑ غریب ہے ادھے نال تاسا رشتہ بھی کرنواز تو تیار کوئنا سادی بھیڑ امیر بن گئی ہے ادھے نال بھج بھج کے ہر کوئی رشتے کرے نہ ہے لیکن اللہ دی قسم چاہ کیا دے ممبر رسول ہے بھیڑ کو حصہ دے یا نہ دے بھیڑ دے جڑے ویلے ہاتھ اٹھ دے یہ دعا ہوں دیئے مولا میرے پیر میں جت پیر ہوئے شالا اتھائی خیر ہوئے میں بڑا ڈٹھا ہے جڑی ویر بھیڑا کو عید حصہ دے آمین
او محلے چ نکلینی ہے اج میرا ویر آیا ہی میں کو عیدی دے گے تیرے 50 روپے نہ لکھ نہیں بندا لیکن انہیں عزت بحال تھی لینی ہے اور تو کو ہر ویلے یاد کرینی ہے لیکن تو بھی خیال رکھ اگر تیرا بھیڑ تیری حصہ منگے اے تیرے کو تیری ذات واسطے نہیں منگدی پے اے دا حکم شریعت نال رب دے قرآن مطابق نبی دے فرمان مطابق اور ترہائی حصے دی مالک ہے ان کو حصہ دینا پوسی جے بابی زیادتی کیتی ہے بابا کھلے کھاسی جے بابی حصہ کھیڑا کر دیتا ہے پھرا نمبن میرا کھلے کا سن میں تھوڑے کو ایک نکا جا جملہ پوچھے لا پچھلی دیانا جی میں نے بندے کال کی دیئے آدھے استاد جی میں کجی آدھے استاد جی میرے گھر چی مرغی ہیں انہیں بانگ جدیتی بیٹھے ہو کے چلے میرے گھر چی مرغی ہے ککڑی آدھے انہیں بانگ جدیتی چوری پھیرا کی کرا توجہ ہے یہ سارے پاس ککڑیاں بانگا لینی ہیں کون نہیں دینے آپ نہ دینے استاد جی ککڑیاں کتنے دیں توجہ ہے یہ استاد جی ککڑی بانگ دیتی ہے چوری پھیرا میں کوال ادھے ازان دینی ہے ایک کام تا ہے ککڑ دا ایک کیوں دینی ہے ان ککڑی بانگ دے میں چوری پھیرے دیا کی کریں دیا ککڑی باندے میں چھری پھرے نیا جے اوہ ککڑی اپنا آنڈا پیوے نہ کسی کھامپ لگے دے بیٹھے ہوئے چلے گئے میں کل ہو رہے تھوڑا ہی بیٹھا تھوڑے دیہات دولا ہے تھا انہیں گل پہ کر دا توجہ ہے یا کوئی نہ ککڑی بانگ دے وے چھری پھرے نیا اپنا آنڈا پیوے تے نہ کسی استاد جی نہ کسی کھامپ لگے نیا تیلی لگے نیا ککڑی آنڈا پیوے تیری ناکے چلنگے نے جڑا بھرا بھین دا حق کھاوے اندے ناکے چیتی منہ جکی لگائی چلے گئے ہو گھر میرا ککڑی کو آنڈا پیو نہ دینے حق کر دیتے بھین دا حق بندے کھاوے بھرا دا حق کھاوے کیا قبر چی انہیں سوال جواب نہ دینا پوچھی رب رسول کے سامنے نہیں پیش تھی غریب دا بندہ کھادی بیٹھے ہیں ہر نل کے دلود دی پانی پائی بیٹھی مرچاں چ ملاوٹ کیتی بیٹھی پتی چ ملاوٹ اساں کیتی بیٹھی کیڑا معاملہ ہے جڑا سارا صاف ستھرا بتا دے اللہ بارش نہیں دینا رب بارش کتنے پتھراں دے وساوے اصل پتھر دے اٹھائے وتا کوئی چنگی گل تھی دی سارے منہ چ نکل دی ہے ہزارہ ہاں مجمع نے رو رو کے دعاواں کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے مشکات شریف دی میرے آقا فرمیندے نے جڑا بندہ مند تھا اپنے آپ کو صاف آدھے لیکن تن دے گندے اتو دی لباس گندے تے بچو ہی گندے او جڑا رب دی برگاہ چ سوال کرن واسطے ہاتھ چینے دے دعا منگدے نے فرشتے ہس دے ادے مولا اپنے دے کردار تے دیکھ تے منگدا تیرے کولوں پے اپنے آپ کو صاف نہیں پہ کردا کہ تلا پر اونچی رکھی بیٹھا ہے ہوئے سود خورا شراب خورا دید حق کھاون لاوے دیر دا حق کھاون لاوے تے مجمع چبا کے اللہ کو دعا منگے بھلا دسوا موسی کلیم دی امت وچ ایک بندہ گنہگار ہے جڑا دعا وال کے کلیم نبی منگدا ہے کہ اللہ فرمائے میرے خالق کلیم جی مولا فرمایا تیرے امتیاں وچ ایکیو جو بندہ ہے 40 سال تھی گئے میں اللہ دی برگاہ سے سر سجدی چ نس جھکایا رٹھوایا ودے نماز دیا ودے نہ فرمان دیا ودے 40 سال تھی گئے کہ تو دعا پہ سونا کر دیں کیوں بھی تیرے وچکار بیٹھا ہے میرے کو ڈاڈا چنگا نہیں لگدا اے کلیم کو بول چا کڈ میں ہنے رحمت دی بارش وسا دینا کلیم نبی دی خدمت وچ وہ بندہ وچ بیٹھا اللہ دے نبی فرمایا میرے غلامو جڑا بندہ 40 سال تھی گئے رب دی در تو باغی تھی ودے چپ کر کے نکل ونجے ورنہ میں اودے نام بھی جاندا اودے بلدیت بھی جاندا حکم بھی جاندا کدو پکڑ کے میں باہر گھن ویسا کریم نبی دی گل کرنی ہوئی وہ بندہ اتھا ہی رو پیا فرمایا میرے بے نیاز ربا 40 سال تھی گئے لوگوں کو نہیں دسا توجہ ہے گل مو کہنا پیا فرمایا میرے مولا 40 سال تھی گئے میں نہ فرمانی کردا بندہ کہیں کو پتہ کوئی نہیں کہ نیک ہے یا بد
لیکن مولا اج میں کو ظاہرہ پہ کریں لے تیرا کلیم ہے دی بصارت کمال ہے ہونے آگے سی میں کو کام تو پکڑ کے باہر کڑے سی میں لوکاں دے سامنے شرمندہ تھی ویسا ساڑھے اندر بندی بڑے ہو دن جڑا اتو صاف نیک ہونے لیکن بچو پلیتی بھری بھئی ہونی ہے اللہ فرمیدہ ہے تو غلطی کر اپنی غلطی لوکاں نو نداس میں اللہ تے پردے پائی رکھے سان کدئی نہ کدئی تولا سی غلطیاں کری جتنی غلطیاں کرے نئے اتو صاف ہے اتو شفاف ہے اتو حضرت صاحب ہے پیر صاحب ہے مولانا صاحب ہے حاجی صاحب ہے اتو سارے صاحب تیرے کل وجود ہے لیکن لوکاں پتہ کوئی نہیں ہے کتنا بد کردار ہے میں لوکاں خدا دسینا میں اعلان نہ کرینا کیونکہ تو میرا بندہ ہے میں تیرے واسطے توبہ دا دروازہ کھلا چھوڑا ہے گناہ کر جتنی کر سکتا ہے کہ نہیں نہ کہ نہیں تولا سی میں لوکاں خدا دسے ساتھ توبہ قبول کر کے معافی چلے لیکن غلطی اے کرے نیا کہ گناہ بھی کرے نیا کہ لوکاں وچ خود بھی تعریف کرے نیا میں فلانے شادی دیتی اتنے کپیا پیتی ہے میں فلانے بندے نالے زیادتی کی تھی میں فلانے نالے زیادتی کی تھی میں تھی کیا کر چھوڑے سی اللہ پر میرے میں بد نصیبہ ایک تا جرم کی تھی مجھے لوکاں کو اپنے آپ دیتے گلا پیا بنے لائے تو دیکھو نو غلطی تھی گئی ہے انسان خطا دا پتلا ہے صبح غلطی کی تھی ساری رات لوگ سانگے ہیں پچھلی رات اٹھ کے آوائے میں اللہ دی گھر دے اندر سر سجدی چراک کے روپو تے آگ مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ تیری ذات ہے میرے اللہ میں معافی چاہنا اللہ فرمے دے کہ کونے سے ساوی کوئی نہ تو کو معاف چکرے لیکن جی تو کائنات دے اندر حکمت دی گواہ بنے لائے او کلیم نبی دا غلام رو پیے آدھے مولا 40 سال تھی گئے سجدہ نہیں کیتا لوکاں کو نہیں دسایا آج میرا پردہ چاند پہ تھی نئے اتھائی اپنے گربان دی بٹن کھول کے منہ گربان جی پا کیا دے مولا میں آج سچی توبہ کرے نا کلیم نبی جلالی نبی ہے ایندی کلوں میں کو بچا کے میرے مولا میں کو شرمندہ نہ کر میرے مولا میں سچی توبہ کرے نا آج تو بات میں تیری ہر حکم منے سا آج یہ جملے اکھیدہ پیائی تیرے مدی بارش وس پئی اللہ دا نبی حیران پریشان فرمائے مولا او بندہ بار تا نہیں نکلا رحمت دی بارش وس پئی ہے اللہ فرمائے میرے کلیمہ جی کو بار کڑھے نہ یوں ہن اسی دی وجہ نال بارش تھی پئی فرمائے مولا وجہ کیا ہے فرمایا او گناہگار رہی بدکار رہی انہیں سچی توبہ کر رہی ہے کہ میں ادھی توبہ قبول کر رہی ہے کہ ادھی رحمت جناب پائی ہے میں اللہ ادھی راضی تھی گیا اس وجہ نال میں اللہ رحمت دی بارش تو کی تھی ہے فرمیدے میرے مولا میں تیرے کلیمہ حکم دے میں ادھی زیارت کریں نا اللہ فرمیدہ نا جڑا گناہگار رہی لوگوں کو نہیں دسا ہن تو میرا حبدار بن گئے میرا پیارا بن گئے ہن کیویں لوگوں کو دسا تو سجنوں تے بزرگوں مت کسی دے دل چ خیال آوے استاد جی تے کو کیا پتہ ہے میں کیا ہاں میں کو کیا پتہ ہے تساں کیا ہو تو کو کیا پتہ ہے میں کیا ہاں لیکن رب تا جان دے نا اس ذات دے تے کامل یقین رکھو میارے کھڑی رحمت اللہ نے فرمیندے نے سواری میں توبہ بھنی سواری میں توبہ بھنی تے میں بندہ بے اتبارہ